صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ یہ جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے فرمایا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ بات اللہ رب العزت ایمان والوں سے فرما رہے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں۔ اب یہاں جو ایک قابل غور بات ہے وہ یہ، ادھر تو اللہ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، اور ادھر کہہ رہے ہیں فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں داخل ہوئے تو ایمان والے کہلائے، اگر اسلام میں داخل نہ ہوتے تو ایمان والے کیسے کہلاتے؟ کہنا تو کافروں کو چاہیے تھا کہ اے کافرو اسلام میں داخل ہو جاؤ، یا اے لوگو اسلام میں داخل ہو جاؤ، لیکن اللہ رب العزت ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو علماء نے لکھا کہ اللہ رب العزت اصل میں ایمان والوں کو ایک دعوت فکر دے رہے ہیں کہ آپ ہیں تو ایمان والے، لیکن کبھی غور کیا کہ ایمان، اسلام، اچھا ایمان نام ہے دل کے ماننے کا، دل میں اس بات کا یقین ہو کہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ کی وحدانیت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اور جو آپ دین لائے ہیں اس دین پر دل سے یقین ہو کہ یہ صحیح ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہ ہو۔ اس کا معنی ہے ایمان۔ اسلام کے معنی ہے مطیع اور فرما بردار ہو جانا، یعنی جب آپ ایمان لے آئے، دل میں آپ کے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی تعلیمات پر یقین ہے، تو اب اسلام یعنی ایمان لانے کے بعد آپ کی آنکھیں، آپ کی زبان، آپ کے کان، آپ کی سوچ، دماغ، آپ کا کاروبار، آپ کی گھریلو زندگی، آپ کی نجی زندگی، آپ کی
اجتماعی زندگی پوری کی پوری اسلام میں آ چکی اور پوری کی پوری زندگی میں اسلام آ گیا، یعنی اسلام آپ میں آ جائے اور آپ اسلام میں آ جائیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے زبان سے تو ایمان اور اسلام کی بات کی ہے، لیکن ابھی سر سے لے کر پاؤں تک اسلام اندر میں آیا نہیں۔ دیکھو بھائی، ایک مثال سمجھو، ایک آدمی ہے، اس کو ہم گاڑی کا اسٹیئرنگ نکال کے دے دیں، گاڑی کھڑی ہے، اس کا اسٹیئرنگ کھولا اور اس کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ آپ کے ہاتھ میں گاڑی آ گئی، اب آپ چلاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو وہ کیا کہے گا کہ مولانا صاحب کیا آپ مذاق کر رہے ہیں، اسٹیئرنگ کا نام تو گاڑی نہیں۔ ہم کہیں کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں، ہم چاروں ٹائر کھول کے اس کے حوالے کر دیں، ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے دو چیزیں آپ کو دے دی، اب گاڑی چلاؤ۔ وہ کہے گا کہ کیسے گاڑی چلتی؟ نہیں، ٹائر اور اسٹیئرنگ کا نام تو گاڑی نہیں۔ اچھا بھئی، ہم کہتے ہیں کہ چلو پھر ہم لائٹیں کھول کے آپ کو دے دیتے ہیں، آپ کو لائٹیں بھی مل گئی، آپ کو اسٹیئرنگ بھی مل گیا، آپ کو ٹائر بھی مل گئے، اب گاڑی چلاؤ۔ وہ ہنسے گا کہ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں کہ چند ایک چیزوں کا نام گاڑی تو نہیں۔ اچھا، ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، ہم آپ کو گیئر نکال کے دے دیتے ہیں، گیئر نکال کے دے دیے، اب گاڑی چلاؤ بھی۔ کہے گا مولانا صاحب یا تو آپ ہلے ہوئے ہیں یا آپ مجھے بیوقوف سمجھ رہے ہیں۔ بھئی کیا ہوا؟ بھئی یہ چند ایک چیزوں کا نام تو گاڑی نہیں، گاڑی تو پوری کی پوری ایک جو کمپنی فٹڈ ہے اس کا نام گاڑی ہے۔ اچھا بھائی، اب ذرا آپ آؤ، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا پورے کے پورے اسلام میں ہو گئے؟ اگر آپ حج کر رہے ہیں تو پورا کا پورا اسلام آپ کے پاس آ گیا۔ اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں تو پورا کا پورا اسلام آپ کے پاس آ گیا۔ کیا صرف اتنی ہی چیزوں کا نام اسلام ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ ادھر تو تین چیزیں آپ لینے کے لیے تیار نہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، پورے کے پورے پرزہ جات، سیٹیں اور اندر کا پورا انجن، اس کی پوری وائرنگ، یہ ساری کی ساری چیزیں ملیں گی، کام کریں گی تو گاڑی ہے۔ تو پھر مان لیں کہ ہم بھی اسلام میں چند ایک چیزوں کو لیے بیٹھے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پورے اسلام کی گاڑی ہے۔ نہیں، جیسے گاڑی کے چند ایک پارٹس آپ لے لیں تو آپ کے پاس گاڑی نہیں ہوگی۔ گاڑی کے چند ایک پارٹس آپ کے پاس ہیں، گاڑی نہیں ہے۔ بالکل اسلام کی چند ایک چیزوں پر اگر میں اور آپ عمل پیرا ہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی چند باتیں ہم نے لی ہوئی ہیں جن کو ہم اختیار کر رہے ہیں، جن کے اوپر ہم چل رہے ہیں، ورنہ اسلام پورا نہیں ہمارے پاس۔ اسلام پورا تو ایک پوری پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک پوری کی پوری زندگی کا نام اسلام ہے۔ اس کی پوری معاشرت اسلام میں داخل ہے، پورا بزنس اسلام میں داخل ہے، پورا لوگوں میں رہن سہن اسلام میں داخل ہے، پورا نظام سلطنت اسلام میں داخل ہے، رشتے ناطے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہیں، حقوق العباد پورے کے پورے اسلام میں داخل ہیں، حقوق اللہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ملیں گی تو اسلام بنے گا۔ اور اسلام آپ کے اندر سے نکلے گا۔ اسلام آپ کے اندر میں آئے گا اور اندر سے نکلے گا۔ علماء نے لکھا
کہ اسلام کا سفر جسم سے شروع ہوتا ہے اور اس کا منتہا دل ہے، اندر، یعنی آنکھوں سے، سر سے، پاؤں سے، زبان سے اسلام بڑھتے 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 اندر تک اتر جائے، اور ایمان اندر سے بڑھتے 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 پورے جسم پر آ جائے، پوری کی پوری زندگی اسلام ہو جائے، پھر تو اسلام ہے۔ اب یہ پوری کی پوری زندگی کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں، رشتہ دار، بہن بھائی، کاروبار، آپ کا لین دین، آپ کی تجارت، آپ کے قرضے، آپ کے معاہدے، آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملات، مسلمانوں کے ساتھ معاملات، کافروں کے ساتھ معاملات، جانوروں کے ساتھ معاملات، پڑوسیوں کے ساتھ معاملات، محلے والوں کے ساتھ معاملات، بیوی کے ساتھ معاملات، اولاد کے ساتھ معاملات، والدین کے ساتھ معاملات، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات، راستے کے معاملات، حکومتی معاملات، یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ ہم نے سگنل توڑ دیا، کچھ بھی نہیں، کیا ہوا؟ ہم نے پولیس والے کو چکمہ دے دیا؟ نہیں، آپ نے صرف سگنل نہیں توڑا، آپ نے گناہ کا ارتکاب کیا، آپ نے گناہ کا ارتکاب کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم اسٹیشن میں گئے، کسی کو لینے کے لیے گئے، ہم نے چکمہ دے دیا، پلیٹ فارم نہیں خریدا، نہیں، گناہ کا کام کیا، یہ گناہ ہے۔ ہم یہاں سے لاہور گئے یا جہاز میں گئے، ہم نے زیادہ وزن کو کم شو کرا دیا، ہم بڑے ہوشیار نکلے؟ نہیں، گناہ کا کام کیا، گناہ کا کام کیا۔ آپ کی گفتگو میں، آپ کے بول میں اسلام ہو، آپ کی بات میں اسلام ہو، آپ کے معاملات میں اسلام ہو، ہمارے بڑے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما، کیا کیا بات کرتے۔ فرمایا کہ حضرت حکیم الامت نے ایک جگہ لکھا، فرمایا کہ کوئی بھی معاملہ کرنا ہو جو ضابطے کے تمہارے بڑے ہیں، دیکھو لفظ کیا فرمایا، فرمایا ضابطے کے بڑے ہیں۔ کہہ سکتے تھے کہ جو تمہارے مشائخ ہیں، جو تمہارے بڑے ہیں، ان سے فرمانا، یہ تو اللہ کو پتہ ہے آخرت میں، اصل بڑے ہونے کا پتہ تو آخرت میں چلے گا، کون بڑا کون چھوٹا، لیکن ضابطے کے اعتبار سے جو بڑے ہیں، فرمایا ان سے مشورہ کیا کرو، ان کے مشورے کے بغیر نہ چلا کرو۔ سفر کر رہے ہیں، لائن میں لگے ہوئے اسٹیشن پر، ایک جاننے والے گارڈ نے دیکھ لیا، کہا حضرت آپ یہاں کیسے؟ کہا میں نے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے۔ تو پھر کہا کہ میں سامان تلوا رہا ہوں، وزن کرا رہا ہوں، گاڑی میں، ٹرین میں سفر کرنا ہے، وزن تلوا رہا ہوں۔ کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں ہوں نا، یعنی میں گاڑی میں ساتھ ہوں، گاڑی کے ساتھ جا رہا ہوں، تو لہٰذا آپ کو وزن کرانے کی ضرورت نہیں، میں دیکھ لوں گا۔ فرمایا اچھا، آپ نے کہاں تک جانا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں نے فلاں جگہ تک جانا ہے۔ جیسے ایک آدمی مثال کے طور پہ یہاں کراچی سے اسٹیشن گارڈ چلے، وہ جا کر کے صادقآباد جو ہے بدل جائے، صادقآباد سے آگے دوسرا چلا، تو وہ کہنے لگا کہ میں نے فلاں جگہ تک جانا ہے۔ حضرت نے فرمایا میں نے تو اس سے بھی آگے جانا ہے۔ کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں، آگے میرا دوست آئے گا، میں اس کو کہہ دوں گا کہ ہمارے بزرگ ہیں حضرت، ان کا خیال رکھنا۔ فرمایا وہ کہاں تک جائے گا؟ کہا کہ حضرت وہ فلاں جگہ تک جائے گا، یعنی جہاں تک گاڑی اینڈ ہوتی تھی۔ فرمایا میں نے تو اس سے بھی آگے جانا ہے۔ اب وہ بڑا چکرایا، بھئی گاڑی وہاں تک رکتی ہے، یہ آگے کیسے جائیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ میاں
اس کا اسٹیشن تو آ گیا، میرا اسٹیشن تو اور آگے ہے، آخرت ہے، آخرت۔ وہاں کون چھڑوائے گا؟ وہاں کون چھڑوائے گا؟ سچ بتائیں، ہمارے ذہنوں میں ایسی بات آتی ہے؟ نہیں آتی۔ ہم تو ہر جگہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کھانچا مل جائے نکلنے کا۔ نہیں، جب بات اللہ تعالیٰ دل میں احساس پیدا کر دیں، دل میں ایمان اسلام اتار دیں، تو پھر دوسرے کا حق مارنے کو دل نہیں چاہتا، پھر دوسرے کا حق دینے کو دل چاہتا ہے۔ پھر آدمی اس بات کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میرے سے متعلق جتنے لوگوں کے حقوق ہیں وہ ادا ہو جائیں۔ اب دیکھو بدل گیا نا معاملہ، ورنہ تو لڑائی ہر ایک اپنے حقوق مانگنے کے چکر میں ہے کہ میرے حقوق ملنے چاہیے، دوسرے کے ہوتے ہیں ہوں، نہیں ہوتے نہ ہو۔ اور اگر ہر آدمی یہ ہو کہ بھئی میں دوسرے کے حقوق ادا کر دوں، شوہر کہے میں دوسرے کے حقوق ادا کر دوں، میں کہوں میرے پڑوسی کے حقوق ادا ہو جائیں، میرے محلے والے کے حقوق ادا ہو جائیں، میرے بڑے کے حقوق ادا ہو جائیں، میرے دوست کے حقوق ادا ہو جائیں، میرے ماں باپ کے حقوق ادا ہو جائیں، ماں باپ کہے میری اولاد کے حقوق ادا ہو جائیں، حکومت کہے کہ رعایا کے حقوق ادا ہو جائیں، رعایا کہے کہ حکومت کے حقوق ادا ہو جائیں۔ جب اس طرح سے نظام کوئی معاشرہ تشکیل پائے گا تو پھر بتائیں کہ کسی کو اشکال ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگ پیسے لے کر کے، تھیلے بھر بھر کے لے کر کے نکلا کرتے تھے بازاروں میں، ارے بھائی زکوٰۃ لے لو، ارے بھائی، کوئی کہتا نہیں میں مستحق ہی نہیں۔ اور یہاں آپ پوچھ کے دیکھ لیں، یہاں آپ پوچھ کے دیکھ لیں، ہر ایک کہے گا کہ میں ہی مستحق ہوں، میرے اچھا مستحق کوئی بھی نہیں ملے گا۔ کیا ہے؟ خدا خوفی نہیں ہے، بس دل میں یہ ہے کہ یہاں جو کر سکتے ہو کر لو، یہاں جو کر سکتے ہو کر لو۔ حکیم الامت حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی زمینیں تھیں، بہت بڑا رقبہ تھا اور بہت قیمتی تھا، بہت قیمتی تھا، اس پر لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، لوگوں نے اس پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ کسی نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ مجھے اجازت دے دیں، میں پیروی کرتا ہوں اور زمینیں آپ کی چھڑوا دوں گا۔ حضرت نے فرمایا بالکل نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، اور بہت مہنگی قیمتی زمین، منع کر دیا، اور خود بھی نہیں، کہا کہ میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ ان چکروں میں پڑوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں۔ پھر ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا حضرت چلو اچھا ایسا کریں، آپ کی زمینیں ہیں جی، فلاں لوگوں نے آپ ہی کی ہیں، بالکل ہماری ہیں، فلاں لوگوں نے ان کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے جی، قبضہ کر رکھا ہے، حضرت ایسا کریں آپ زمین ہمیں بیچ دیں، آپ زمین ہمیں بیچ دیں، ہم جانے وہ جانے، ہم اس سے قبضہ لیں نہ لیں، جیسے بھی کریں ہم۔ فرمایا نہیں، ایسا بھی نہیں کرنا، نہیں دیں، بس رہنے دو ان کے پاس، نہیں لی نہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی جائیداد تھی، بھائیوں کو دے دی، اپنے سکے بھائیوں کے نام کرا دی۔ کسی نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا کہ ساری زمینیں بھائیوں کو دے دی؟ فرمایا ہاں، میں پہلے زمیندار تھا، اب میں آسماندار ہو گیا، پہلے میں زمیندار تھا، اب میں آسماندار ہو گیا۔ تو اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنا تعلق نصیب فرماتے ہیں تو پھر اللہ پاک دل کو ایسا کر دیتے ہیں کہ پھر وہ یہ چیزیں کچھ بھی نہیں لگتی۔
یہ چیزیں کچھ بھی نہیں رہی۔ خواجہ عزیز الحسن مظہور رحمۃ اللہ علیہ نے اسی چیز کو کہا ہے، یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ دنیا کیف و مستی کی، یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ دنیا کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں ہیں پستی کی۔ یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ دنیا کیف و مستی کی، ارے اس کے پاس ایسے محل، اس کے پاس ایسے محل، اس کے پاس ایسی گاڑی، اس کے پاس ایسے مکان، اس کے پاس ایسے کپڑے، اس کا ایسا بزنس، فلاں کا ایسا، فلاں کا، اس کے ایسے مزے، اس کے ایسے۔ فرمایا نہیں، یہ دنیا یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ دنیا کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں ہیں پستی کی۔ یہ کچھ بھی نہیں، اگر کچھ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ آپ کو فرماتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، کہ اے اللہ یہ زندگی کوئی زندگی نہیں، اصل تو آخرت کی زندگی ہے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مظہور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں دین لوں گا، میں دین لوں گا، میں دین لوں گا، میں دین لوں گا، نہ لوں گا میں زینہار دنیا، زینہار کے معنی ہرگز، میں دین لوں گا، میں دین لوں گا، نہ لوں گا میں زینہار دنیا، دکھا کے نقش و نگار اپنے، دکھا کے نقش و نگار اپنے، لبھائے مجھ کو ہزار دنیا، اسے میں خوب آزما چکا ہوں، بہت ہے بے اعتبار دنیا، لگاؤں گا اس سے دل نہ ہرگز، ہے 4 دن کی یہ یار دنیا، لگاؤں گا اس سے دل نہ ہرگز، ہے 4 دن کی یہ یار دنیا۔ اور غور کرو کتنے عظیم المرتبت آدمی تھے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، کیا کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، غور تو کرو۔ آدمی کی تمنا، اچھے کھانے کی تمنا، اچھے پہننے کی تمنا، اچھے گھر کی تمنا، اچھے کاروبار کی تمنا، لوگوں میں عزت کی تمنا، لوگوں میں شہرت کی تمنا، لوگوں میں اختیارات کی تمنا، نہ جانے کیا کیا آرزویں دل میں ہوتی ہیں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا، ہر خواہش دل سے رخصت ہو گئی، یعنی اب کوئی کچھ نہیں، بس اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ یعنی اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی شرط کیا تھی کہ ہم پھر آئیں گے، پہلے اپنے دل کو ہمارے لیے خالی کر دو، ہم اپنا غیر برداشت نہیں کرتے، ہم اپنا غیر برداشت نہیں کرتے، تو نے دل جیسی جگہ میں ہمارے غیروں کو بٹھایا ہوا ہے، ہم کیسے آئیں؟ تو کہہ رہے ہیں ہر تمنا، اس پہ غور کرتے چلے جاؤ، انسان کے دل و دماغ میں کیا کیا جذبات، کیا کیا احساسات، کیا کیا خواہشیں، کیا کیا آرزویں، کیا کیا تمنائیں ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے فساد ہوتا ہے، اسی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے، اسی وجہ سے بے سکونی ہوتی ہے۔ یہ جب انسان اپنے دل میں کچھ سوچ لیتے ہیں نا، وہ پورا نہیں ہوتا کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، دل میں کوئی پروگرام سوچنی ہے، کوئی چیزیں سوچنی، کوئی خواہشیں سوچنی، تو آدمی پریشان ہوگا۔ تو اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو تفویض کر دیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اپنے فیصلے نہ چلائیں وہاں، نہیں، بس جو وہ ہمارے لیے فیصلہ کریں گے ہمیں تسلیم ہے، جو وہ ہمیں ہمارے لیے چاہیں گے وہ۔ تو انسان پریشان اپنے ذہنی چیزوں سے ہوتا ہے کہ میرے لیے یہ ہو، میرے لیے یہ ہو، میں ایسا ہو جاؤں، میں ایسا ہو جاؤں، یہ خواہشیں ہیں، یہ آرزویں ہیں، یہ تمنائیں ہیں، اور یہ کتنی بڑی بات ہے
یہ عام بات نہیں ہے، آسان بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اور یہ اس کے لیے کتنی محنت کی، کتنی جد و جہد کی، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت دور پہنچا ہے مجذوب پھر بھی، بہت دور پہنچا ہے مجذوب پھر بھی، بہت دور ابھی ہے مقام محبت۔ میں نے بہت سفر کیے ہے، بہت سفر کیے ہے، لیکن ابھی بھی اللہ تعالیٰ کا جو تعلق اور محبت ہے وہ دور ہے، اس کے لیے اور محنت ہے، اور محنت ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ گناہ جو ہم سے ہو رہا ہے، نافرمانی جو اللہ کی ہو رہی ہیں، یہ خواہشات ہی تو ہیں، لذت ہی تو ہے۔ یاد رکھیں، انسان اور نفس اس کا یہ لذت کا عادی ہے، لذت نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ اس کو اللہ کی محبت کی لذت سے آشنا کر دیں گے تو دنیا کی لذتیں یہ بھول جائے گا، اور جب تک اللہ کی محبت کی لذت اسے نہیں حاصل ہوگی تو اس وقت تک یہ دنیا کی مصنوعی اور بیکار چیزوں کی لذت میں پھنسا ہوا ہے، اور یہ چیزیں ہی ہم سے اللہ کی نافرمانی کروا رہی ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک ایمان والوں سے فرمانے ادخلوا فی السلم کافہ، چند چیزوں کو ہاتھ میں لے کر، ٹائر پکڑ لیے، لائٹیں پکڑ لی اور اسٹیئرنگ پکڑ لیا، یہ ہاتھ میں پکڑ کے یہ نہ سمجھو کہ ہمارے پاس ہاتھ میں گاڑی آ گئی، نہیں، گاڑی تو پوری گاڑی کا نام ہے، اسلام تو پورے اسلام کا نام ہے، اور یہ چیز کوئی ایک دن سے نہیں ہوگی، سال ہا سال کی محنت سے ہوگا، سال ہا سال کی محنت سے ہوگا۔ اور بھئی آپ کہیں گے کہ لو بھئی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، آپ ہی پیدا ہونے سے لے کر اب تک چند لمحوں میں تو اتنے بڑے نہیں ہو گئے، یہ نظام تو آخرت میں چلے گا کہ ادھر آدمی تمنا کرے گا جنت میں اور ادھر پورا ہو جائے گا۔ دنیا میں تو بتدریج ہے، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، اس نظام سے چلتے رہیں، محنت کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ اس کے ثمرات ظاہر کریں گے۔ اللہ قادر ہیں اس بات پر بھی۔ ہمارے بزرگوں نے بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم 4 دن ذکر کر لیں، 4 دن تہجد پڑھ لیں تو اب ہم بزرگی کی فکر میں لگ جاتے ہیں کہ ہم بزرگ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ نبوت بھی، مولانا محمود اشرف صاحب جو دارالعلوم کراچی کے استاذ الحدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبوت بھی 40 سال میں جا کر کے ملتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بزرگی پہلے ہی مل جائے۔ پہلے اپنے آپ کو لگاتے رہیں، اور کچھ بھی کہیں بھی کوئی نہ کچھ چلے کاٹنے کی ضرورت ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس اتنا کرتے جائیں کہ اللہ کے نبی کا دین پورا کا پورا اپنے اندر اتارتے جائیں، بس ختم ہو گئی بات۔ جیسے جیسے وہ اتارتے جائیں گے حسن بڑھتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی محبوبیت، اللہ کا قرب، اللہ کا تعلق بڑھتا چلا جائے گا۔ حضور علیہ السلام کے طریقے، حضور علیہ السلام کی مبارک تعلیمات، وہ جس نوع سے متعلق ہوں، کسی ایک رخ سے متعلق نہیں، پوری کی پوری زندگی، پہننے کے حوالے سے، چلنے کے حوالے سے، دیکھنے کے حوالے سے، سننے کے حوالے سے، کھانے کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، ملازمت کے حوالے سے، رہن سہن کے حوالے سے، رشتہ داروں کے حوالے سے، بہن بھائیوں کے حوالے سے، والدین کے حوالے سے، ماتحتوں کے حوالے سے، اوپر والوں کے حوالے سے، برابر والوں کے حوالے سے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، بس ان کو اختیار کر لیں، ان کو اختیار کر لیں، سب کچھ حاصل ہو گیا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ان کو اختیار کرنا یہ نہیں ایک دن کر لیا، نہیں، بس پکڑ لیں۔ جب مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے،
اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑھتی ہیں لیکن نظر نہیں آتی. اگر آپ پیڑ لگا دیں، درخت لگا دیں، تو آپ اس کو روزانہ دیکھیں گے بھی کتنا بڑھ گیا، تو آپ کہیں تو بڑھ ہی نہیں رہا، یہ تو بڑھ ہی نہیں رہا، یہ تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے. لیکن وہ آخر بڑھ جاتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے. بڑھتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا. ہم بڑھتے ہیں. آپ کا بچہ پیدا ہونے کے بعد آپ اگر روزانہ دیکھیں گے کہ اتنا بڑھ گیا، اس کا قد کتنا بڑھ گیا، تو نہیں پتہ چلے گا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. بالکل اسی طرح سے اعمال کرتے رہیں، اعمال کرتے رہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرتے رہیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ روحانی اعتبار سے بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی جب منزل قریب آئے گی، دیکھیں ہمارے بڑے مثال دیا کرتے ہیں کہ آپ لاہور جا رہے ہیں، لاہور جا رہے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہیں، تو آپ جب لاہور کے قریب پہنچیں گے نا تو آپ کو پتہ اچھا لاہور آ رہا ہے. کیوں؟ نشانیاں آنا شروع ہو گئیں، نشانیاں آنا شروع ہو گئیں. ان نشانیوں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی ہماری منزل قریب آ گئی. بالکل اسی طرح سے جب تعلق مع اللہ انسان کا بڑھتا ہے تو کچھ روحانی نشانیاں ہیں وہ خود بخود محسوس ہونے لگتی ہیں، خود بخود محسوس ہونے، آدمی کو پتہ چلنے لگتا ہے کہ بھئی اب منزل قریب آتی جا رہی ہے. وہ نشانیاں، یہ نشانی آ گئی، وہ آ گئی، وہ آ گئی، وہ آ گئی، پھر یہ کے بعد دیگرے بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ پاک اپنا تعلق نصیب فرما دیتے ہیں. اور جب وہ اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دیتے ہیں تو پھر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، نہ کوئی اسے کو آ کر کے بتاتا ہے. لیکن دل کہتا ہے کہ کچھ آ گیا، دل کہتا ہے کچھ آ گیا، کچھ ہو گیا. تو بھائی لگے رہیں، ہو کسی بھی حال میں، ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا، ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا، ضربیں رب کے نام کی یوں ہی دل پہ لگائے جا. گو جواب نہ ملے تجھے مگر در یوں ہی کھٹکھٹائے جا. دروازے پہ دستک دیتا رہے، ایک نہ ایک دن تو کھل ہی جائے گا، ایک نہ ایک دن تو کھل ہی جائے گا. فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ. اب تک تو سارے دنیا کا ہی فکر چل رہا ہے نا بھائی، اب تک تو دنیا کا ہی فکر چل رہا ہے نا. فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ آخرت، فکر عقبہ کر کے دیکھ. چھوڑ کر اب ذکر سارے، ذکر مولا کر کے دیکھ. چھوڑ کر اب ذکر سارے، ذکر مولا کر کے دیکھ. حب جاہ و حب مال، حب جاہ و حب مال. جاہ کہتے ہیں مرتب، منصب، اور مال جائز ناجائز حلال حرام آنا چاہیے. حب جاہ و حب مال، زر سے کر کے اجتناب. حب جاہ و حب مال، زر سے کر کے اجتناب. شمع عرفان سے منور، شمع عرفان سے منور قلب اپنا کر کے دیکھ. قلب تیرا ہوگا روشن معرفت کے نور سے، قلب تیرا ہوگا روشن معرفت کے نور سے. کچھ محنت مشقت زاہدانہ کر کے دیکھ. کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا. دیکھو بھائی، ہم ساری زندگی مال کمانے میں لگے رہتے ہیں. یہ مال جب ہم مر رہے ہوتے ہیں، سانس نکل رہا ہوتا ہے، اس وقت آپ چاہیں کہ سارا مال دے دوں، میری سانس نہ جائے، میں بچا رہوں. نہیں، مال پڑا ہے. وہ گاڑی جو آپ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اب گھر والے کہتے ہیں کہ یہ چابی تو آپ کسی کو دیے نہیں کرتے تھے، یہ چابی، آپ کو کوئی ہوش نہیں. بیوی رو رہی ہے پاس، بچے رو رہے ہیں، ابا ابا کہہ رہے ہیں اور ابا جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہم تو ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے، آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ لیکن یہ کہہ رہا ہے بس
اب ہماری شان ہے، مال پڑا ہے، جائیداد پڑی ہے، کروڑوں کا اربوں کا بزنس پڑا ہے، لیکن کوئی کام نہیں آ رہا، نہ یہاں نہ وہاں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، وہاں بھی یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی، نہ اولاد نہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ سب سے دوستی لگا لی، سب سے تعلق بنا کے، مال کے لیے اولاد کے لیے مال کما رہا ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ رہا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ رہا ہے، کسی کو وقت نہیں دے رہا اولاد کے لیے، اور اولاد منہ موڑ رہی ہے۔ مال کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا، گاہک نہ چلا جائے، لیکن مال پڑا ہوا، مال کام نہیں آ رہا۔ کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب ذکر سارے، ذکر مولا کر کے دیکھ۔ اللہ سے تعلق بنا کے تو دیکھیں۔ آدمی لوگ تجربات کرتے ہیں نا، ابھی یہ کام کر کے تجربہ تو کر کے دیکھیں۔ اللہ سے تعلق بنانے کا تجربہ تو کر لیں، تجربہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ یہ راستہ ہی ایسا ہے، منزل تک نہ بھی پہنچے، منزل تک اللہ تعالی سے قرب کی جو منزل ہے اس تک نہ بھی پہنچے، پہلا ہی قدم اٹھایا اور دنیا سے کچھ کر گئے، یہ تو بھی ناکام نہیں ہے، پھر بھی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما۔ اے اللہ بے حد قبول فرما، اے اللہ بے حد قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما۔ اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کی ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین 10 مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، اساتذہ کرام، پوری امت مسلمہ، اے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب پہنچا۔ اے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب پہنچا۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما۔ اے اللہ درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اپنے اپنے وقت پر پاکیزہ طیب کلمے والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے، انفرادی، اجتماعی، صغیرہ، کبیرہ، جان بوجھ کر بھولے سے، وہ گناہ جو ہمارے اعضاء و جوارح سے ہوئے، وہ گناہ جو ہمارے دل کے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ 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 معاف فرما۔ آئندہ کے لیے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک آپ کی دستگیری، آپ کے کرم اور آپ کے فضل کے بغیر ہم گناہوں سے بچ نہیں سکتے۔
یا اللہ پاک ایسی دوستی، ایسی رشتہ داری، ایسا تعلق، ایسی اولاد، ایسی بیوی، ایسی بہن بھائی، ایسے رشتہ دار، ایسی مجالس، ایسی دوستی جو ہمیں گناہ کی طرف آگے بڑھائیں، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہر ایسی دوستی، ہر ایسی رشتہ داری، ہر ایسا تعلق، ہر ایسی محبت جو آپ کے قرب کا ذریعہ بنے، ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ پاک آپ کے کرم اور فضل کے بغیر ہم گناہ سے بچ نہیں سکتے، آپ کی رحمت کے بغیر ہم کوئی نیکی کر نہیں سکتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر آن ہماری دستگیری فرما، ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مغفرت فرما، اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے بھی واسطوں سے ہمیں دین ملا، علم دین ملا، کسی بھی اعتبار سے ہمیں کوئی خیر اور نفع اور بھلائی پہنچی، یا اللہ پاک اپنے کرم سے یہ سب ہمارے محسن ہیں، ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اپنے کرم سے سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے یہ جو کرونا کی وبا ہے، اے اللہ اس وبا کو جلد ختم فرما اور اس وبا سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما، کامل اور مکمل فرما۔ اے اللہ ہم آپ کی ہر نعمت کے بہت ہی زیادہ محتاج ہیں، اے اللہ ہم آپ کی کسی نعمت سے بھی، کسی نعمت کے بھی مستغنی نہیں ہیں۔ یا اللہ پاک ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر آن ہمیں آپ کی ہر نعمت کی ضرورت ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے دنیاوی نعمتیں، دینی نعمتیں، اخروی نعمتیں، یا اللہ پاک تمام تر نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، اے اللہ ساری نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ اے اللہ کسی بھی نعمت سے، وہ کسی بھی طرح کی ہو، یا اللہ پاک کسی بھی نعمت سے ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما۔ اپنے انعامات کے حاصل ہونے پر اپنی ذات عالی کا خوب شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر نعمت کے حاصل ہونے پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو آج تک ہم اپنی نااہلی اور نالائکیوں کی وجہ سے آپ کے انعامات کی جو قدر کرنی چاہیے تھی نہ کر سکے، ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ جو ہم سے ناشکری ہوئی، ناقدری ہوئی، اس پر توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ اپنی ہر نعمت پر خوب شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ شکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرما، ذکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال، خوشحالی، فراوانی، عزت، عافیت اور سہولت کے ساتھ وافر مقدار میں نصیب فرما، پھر اپنے راستے میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی ہی ذات عالی سے مانگنے اور اپنی ہی ذات عالی سے امیدیں وابستہ رکھنے اور اپنی ہی ذات عالی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ غیروں سے مانگنے اور غیروں سے امیدیں وابستہ رکھنے اور غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اعمال صالحہ میں استقامت نصیب فرما، اے اللہ اعمال صالحہ میں استقامت نصیب فرما۔
اے اللہ اعمال صالحہ میں استقامت نصیب فرما، خیر کے زیادہ سے زیادہ کام محض اپنے کرم اور فضل سے تھوڑے وقت میں ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما، اے اللہ مقدر فرما، اے اللہ مقدر فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے بار بار مقبول حاضری مقدر فرما، پھر اپنی ذات عالی کا بے حد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو جادو، جنات، شیاطین کے ناپاک اثرات، بری نظر، ہر طرح کی بندشوں سے نجات عطا فرما، ہر طرح کی عافیتیں، خیریں، بھلائیاں مقدر فرما، ہر قسم کے شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک علماء، صلحاء، مجاہدین، مرد عورتیں، بے گناہ قیدی ہیں جتنے بھی اندرون ملک بیرون ملک، سب کو رہائی نصیب فرما، اے اللہ سب کو رہائی نصیب فرما، اے اللہ سب کو رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک اس وقت روئے زمین پر جتنے بھی فتنے پھیلے ہوئے ہیں، جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، آپ کے علم میں ہیں، تمام تر فتنوں سے ہم سب کے ایمان کی، اعمال کی، دنیا اور آخرت کی، عزت آبرو کی، ہماری اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں اور اولادوں کی حفاظت فرما، اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے جو والدین یا بہن بھائی اپنی اولادوں کے، بہنوں کے رشتوں کے حوالے سے فکر مند ہیں، اپنے کرم سے اے اللہ ہماری ان بچیوں کے لیے جوڑ کے مناسب رشتوں کا انتظام فرما، اے اللہ جوڑ کے مناسب رشتوں کا انتظام فرما، والدین کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کی تمام حاجات کو پورا فرما، تمام دعاؤں کو قبول فرما، تمام مسائل کو حل فرما، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، اپنی شایان شان نصیب فرما۔ یا اللہ پاک اپنی ذات عالی کا خوب خوب ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر وقت ہماری زبان اور ہمارا دل اپنے ذکر سے جاری و ساری فرما، اے اللہ اپنے ذکر سے جاری و ساری فرما، اے اللہ ہمیں غفلت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ غفلت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ غفلت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ
इल्लल्लाह ला इलाहा 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 इल्लल्लाह सय्यिदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह
إلا الله 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 لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الله 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 لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الله جل شانه الله جل شانه الله جل شانه الله 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 الله
اللہ 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 لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین.